تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا بادشاہ ہے اور جس کی ٹریننگ چل رہی ہے، اور یہ ایک سامنے شکرا بھی بیٹھا ہوا ہے درخت پر۔ یہ دیکھیں، جنگلی شکرا، یہ بالکل جو ہے میرے گھر کے سامنے درخت ہے، اس میں آگے بیٹھا ہوا ہے۔ اینڈ ہی از ڈوئنگ روگنی۔ روگنی مینس کلیننگ ہز فیدر۔ یہ دیکھیں جی، دھوپ سیک رہا ہے اس وقت یہ، اور میرے اندازے سے تو چوز ہی لگ رہا ہے مجھے۔ کیمرے میں تو پکسل پھٹ رہے ہیں، ویسے میں دیکھ رہا ہوں تو چوز لگ رہا ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ کچھ بادشاہ کی ٹریننگ کے متعلق آپ سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو تھے وہ شیئر کرنے تھے۔ تو باقی آپ نے دیکھا کہ اس کی ہم نے آئیز اوپن کی تھیں، پھر اسے گدی لگائی تھی۔ بادشاہ کو 3-4 دن میکسیمم گدی لگانی چاہیے، جرے کو 8-10 دن، بعض کو 15-16 دن لگانی چاہیے۔ گدی کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تینوں کی سیم پروسیجر ہوتا ہے، بعض، بادشاہ اور جرے کا، کہ انہیں دن کے ٹائم گدی لگا دی جاتی ہے، شام کو انہیں گدی اتار لی جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور رات کو اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر بعض جرا ہو تو اسے جگراتا دیتے ہیں، لیکن بادشاہ کی کوئی اتنا محنت طلب نہیں ہوتا، تو بادشاہ کو میں جب تک جاگتا رہوں 8-9 بجے تک، 10 بجے، 11 بجے تک میں پھر جاگتا رہوں، اٹھائی رکھتا ہوں، پھر میں اسے بٹھا دیتا ہوں رات کو۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ اس کو آپ نے صبح کے وقت لازمی اٹھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ رات کو بٹھا کے سوئیں اور صبح کو جو ہے روشنی ہونے کے بعد آپ اٹھیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھیں، سن رائز کے بعد، تو بادشاہ آپ کا جنگلی ہوا ہوگا، جتنی آپ کی پرانی محنت ہے سب بیکار جائے گی۔ یہ باز میں بھی ہوتا ہے، بادشاہ میں بھی ہوتا ہے، جرے میں بھی ہوتا ہے کہ انہیں اندھیرے کے وقت اٹھانا ہوتا ہے، روشنی ہونے سے پہلے آپ نے صبح صبح اٹھ کے انہیں اٹھا لینا ہے۔ تو اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت سورج نکلا ہے اور میں نے اسے فجر کی نماز پڑھ کے ہاتھ پر اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے تقریباً 7-8 کا ٹائم ہے، میں نے اسے اٹھائی رکھا ہے، پھر چاکی کرائی ہے، اب اسے ہوٹ لگا کے میں نے دوبارہ اس پہ گدی لگا دی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور اب پھر اسے میں رش والی جگہ پہ باندھ دوں گا جہاں پر یہ فیملیئر ہوتا رہے۔ 3 یا 4 دن میں اسی طرح کروں گا، آج اس کا تیسرا دن ہے، کل کا دن صرف اور کروں گا، میں اسی طرح کروں گا کہ دن کو اسی طرح گدی لگا دیا کروں گا، آج شام کو پھر میں اس کی گدی اتار کے اسے ہاتھ پہ اٹھائے رکھوں گا، اور جو امید ہے یہ تھوڑا سا کولنگ پہ بھی آئے گا کیونکہ کافی فیملیئر ہو چکا ہے۔ تو پھر شام کو میں اسے اٹھا لوں گا اور رات تک اٹھائے رکھوں گا، پھر اسے بٹھا دوں گا، اور صبح صبح پھر فرسٹ ٹائم جو اندھیرے کے وقت آپ نے لازمی پرندے کو اٹھانا ہے، پرندہ روشنی آپ کے ہاتھ پہ دیکھے، جو دن طلوع ہوتے ہوئے روشنی آتی ہے نا وہ آپ کے ہاتھ پہ آپ کے ساتھ دیکھے گا تو وہ ٹرین ہوگا۔ یہ صرف بادشاہ اور باز اور جرے کے لیے، شکرے کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور بیری چرگ جو ہیں ان کے لیے بھی چیز امپورٹنٹ ہے، صبح کی چکائی لازمی ہونی چاہیے۔ شہین وغیرہ، میں وہ شہین کو بھی اسی طرح کرتا ہوں، صبح وہ میرے یا الٹے ہاتھ پہ ہوتی ہے یا میرے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اسے میں ہاتھ پہ اٹھا کے رکھتا ہوں کیونکہ یہ ذرا گلاب چشم جو ہے، ہاک فیملی جتنی بھی ہے، تھوڑی مشکل ہے فیلکن کی نسبت ٹرین کرنا انہیں، فیلکن آسان ہے، یہ ذرا محنت بھی زیادہ لیتے ہیں، بریکی بھی زیادہ ہے ان میں۔ پھر فیلکن ٹرین ہو جائے تو وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ پھر بھی شکار کھیلتا ہے، یہ کنٹینیوسلی ان پہ محنت جاری رکھنی پڑتی ہے، ٹرین ہونے کے بعد بھی ان کی جو ڈیوٹیز ہیں یہ ہم نبھائیں گے، صبح اٹھائیں گے تو شکار کھیلیں گے، اگر انہیں ہم ویسے بٹھا دیا کریں گے یہ شکار کھیلنا چھوڑ جائیں گے۔ تو 3-4 دن اسی طرح اسے دن کو گدی لگایا کریں گے، پھر 3-4 دن بعد بس گدی نکل جائے گی بیچ میں سے، باقی پروسیجر سارا وہی رہے گا، صبح کے وقت اٹھایا کریں گے، پھر سارا دن اس کے ٹرین ہونے تک اسے اٹھا کے رکھا کریں گے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے۔ اور چکائی کا اس میں ایک آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ نیک سلیش اس کی چکائی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے، بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اگر انگلش میں کہیں تو اہم رول پلے کرتی ہے۔ یہ تھوڑا سا میں کنفیوز سا ہو گیا تھا بولتے ہوئے، خیر یہ نیک سلیش جو ہے، جب بھی آپ نے اس کی چکائی کرنی ہے تو اسے اٹھا کے رکھنا ہے آپ نے،
اور ساتھ آپ نے نیک سلیش جو ہے اپنے ہاتھ کے اندر رکھنی ہے، تاکہ جب بھی پھڑکے تو سیدھا اس کی ٹانگوں پر زور نہ پڑے، اڑنے کی کوشش کرے تو اس کی جو لیگز ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں ڈائریکٹلی، تو جو اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں پاور ہے وہ پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گی اس کی نیک میں اور اس کی لیگز میں۔ اگر آپ نے یہ پھڑکا اور نیک سلیش چھوڑی ہوئی ہے تو ڈائریکٹ اس کی ٹانگوں پہ زور پڑے گا اور ان کے اکثر نال نکل جاتے ہیں، بہت نازک سا پرندہ ہے تو اسے بڑا احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب جی ہم اسے پھر گدی لگاتے ہیں اور ساتھ اس کی ہوڈ ریموو کرتے ہیں، یعنی رش میں بٹھا کے، گدی تو لگی ہوئی ہے پہلے سے، اسے چارپی کے درمیان باندھ کے باہر جا کے اور اس کی ہوڈ پھر ریموو کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میں نے ہوڈ جو ہے اس کی آلریڈی لوز کر لی ہے کیونکہ میں اکیلا ہی ہوں ویڈیو بنانے والا، تو اب ہم اسے ریموو کر لیتے ہیں اس کی ہوڈ کو۔ یہ دیکھ، یہ چیز ہے، نہیں تو یہ ہوڈ میں اتارتا اس کا کام تھا، پھڑکنا چاہیے تھا اسے فوراً ہلا کے۔ میں اس کی بیک پہ تھا، بادشاہوں کے لیے ایک جو ہے شکاری یہ بھی بات بڑی کرتے ہیں امپورٹنٹ، کہ بادشاہ کو جب بھی آپ چکائی میں ہو، بادشاہ جتنا بھی ٹرین بھی ہوا ہو بے شک، پھر انڈر ٹریننگ تو ایک بڑی الگ چیز آ جاتی ہے، ٹرینڈ بھی ہو نا اسپیرو ہو، تو اس کی بیک سائڈ پہ نہیں آپ نے آنے دینا۔ مطلب کہ اگر آپ کسی بادشاہ کو رش والی جگہ پہ اس کی چکائی کر رہے ہیں، اسے لے کے پھر رہے ہیں اسے فیملیئر کرنے کے لیے، تو آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں، یا ایسے اگر چلنا تھوڑا سا پڑ رہا ہے تو ایسے چلیں کہ وہ آپ سے اس کی بیک سائڈ پہ کوئی بندہ نہ آئے، کوئی چیز بھی نہ آئے، کیونکہ یہ جتنے بھی بنے ہوں جب بیک سائڈ پہ کوئی چیز آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ایک اور کہاوت ہے شکاریوں کی کہ بادشاہ دست باز گشت، یہ فارسی کے لفظ ہیں۔ گشت کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ٹورا پھیرا، تو دست کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹھے رہنا ہے ایک جگہ پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ دست، بادشاہ کو لے کے بیٹھے رہو، مطلب رش والی جگہ ہے، اگر رش سے آپ نے ڈر اتارنا ہے تو رش میں کسی جگہ پہ لے کے بیٹھے رہو، بادشاہ کو لے کے چلنے کی نہیں ضرورت۔ اور باز اگر رکھا ہوا ہے آپ نے تو اسے ٹورا پھیرا کراتے رہیں، باز ہو یا جرا ہو، اسے آپ لے کے چلیں زیادہ سے زیادہ، رش میں چلیں جہاں بھی چلیں، وہ پھر جلدی جو ہے آپ سے ٹرین ہوگا، کیونکہ وہ ذرا سخت جان ہوتا ہے، چلنے سے جو ہے اسے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوگی، بن آئے گی زیادہ، تو وہ زیادہ جلدی ٹرین ہوگا۔ بادشاہ کو لے کے بیٹھے رہے، بادشاہ کو لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بڑا نازک سا پرندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کریے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔